گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریے، ذکر خدا کرتے رہیے، اس لیے کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں، بڑی خوش نصیبیاں ہیں، اس لیے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ مبارک آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا میلاد منائیے، ذوق اور شوق سے میلاد منائیے اور غریبوں اور فقیروں کی مدد کیجیے۔ آپ یاد رکھیں، جب میلاد النبی آتا ہے تبھی لوگوں کو غریبوں کی شادیاں یاد آتی ہیں۔ میلاد النبی میں جب آپ سجاوٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، اتنی سجاوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے میں تو اتنے غریب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اتنے میں تو یہ ہو جائے گا، اتنے میں تو یہ ہو جائے گا، تو یہ جو ہے میلاد النبی ہی کے موقع سے کیوں یاد آتا ہے؟ دوسرے موقعوں سے کیوں یاد نہیں آتا؟ میلاد النبی میں ہی غریب لوگ یاد آتے ہیں، میلاد النبی میں ہی بیوائیں یاد آتی ہیں، میلاد النبی ہی میں جو ہے نا سب کو ایک بخار چڑھ جاتا ہے کہ دیکھو یہ گلیوں کو سجانا ہے کیا، یہ لائٹنگ لگانا ہے کیا، یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تو اسراف ہے۔ ارے خوشی منانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اگر تیرا بیٹا پیدا ہو جائے تو کیا خوشی نہیں منائے گا؟ بولیے کوئی ہے جو اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں پیدا ہونے کے جو ہے نا عوض میں خوشی نہ منائے؟ تو آج اگر سنی مسلمان نبی محترم کی پیدائش پر اگر خوشی منائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اگر گھر کو ڈیکوریشن کرے، لائٹنگ لگائے، تو کیا اس سے کوئی جا کر پوچھے گا کہ آپ کیوں لائٹنگ لگائیں؟ جب تو کسی کو حدیث یاد نہیں آتی، جب تو کسی کو قرآن یاد نہیں آتا، لیکن سب جیسے ہی میلاد النبی آ گیا تو جیسے برسات میں مینڈک باہر آتے ہیں اس طریقے سے جو ہے نا کچھ مینڈک باہر آتے ہیں اور پھر بول کر چلے جاتے ہیں کہ یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تو اسراف ہے۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ، پہلی بات تو فضول خرچی اور اسراف ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دولت اور جو مال عطا فرمایا ہے یہ نبی کی ذات کو لٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آگے میں اس کی حدیث بھی آپ کو دوں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، پہلے اس بات کو سن لیں، جو لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں پہلے ان کی زندگی کا آپ کیریکٹر دیکھ لیں، ان کی زندگی کی سادگی دیکھ لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی پر اگر خرچ کریں گے تو فضول خرچی ہے، اسراف ہے، آپ کتنی سادگی سے زندگی گزارنے والے ہیں، آپ خود ان کا حال دیکھ لیں۔ جو انسان یہ کہتا ہے اس انسان کے بعد 20 لاکھ کی گاڑی، 40 لاکھ کی وہ گاڑی میں پھرتا ہے، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ آپ 2 سے 4 لاکھ کی گاڑی میں بھی پھر سکتے ہیں، 40 لاکھ کی گاڑی میں آپ کیوں پھرتے ہیں؟ 20 لاکھ کی گاڑی آپ نے خرچہ کر کر کیوں لیا ہے؟ 20 لاکھ کی گاڑی 2 لاکھ کی گاڑی میں پھریے، 18 لاکھ غریبوں کو دے دیجیے۔ بنگلہ آپ نے اتنا شاہی کیوں بنایا ہے؟ 30-40 کا پلاٹ لیجیے، اس میں آرام سے 2 بیڈ روم میں کھال ہو جائیں گے، بنائیے رہیے، جتنا بنگلہ ہے سب بیچ کر غریبوں کو دے دیجیے۔ آپ اپنے طرف سے غریبوں کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ جو میلاد النبی پر اعتراضات ہوتے ہیں آپ خود ان کا حال دیکھ رہے ہیں، ان کے لڑکوں کی شادیاں دیکھ لیں، آپ ان کی شادیاں، ان کے بچوں کی شادیوں میں 10 سے 20 غریب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، 10 سے 20 بچوں کی غریبوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ تب تو کسی کو بھی قرآن اور حدیث یاد نہیں آتی، تب تو کسی کو بھی فضول خرچی یاد نہیں آتی۔ اپنے لیے سب جائز ہے، جو بھی کریں، لیکن جب نبی کی بات آئے، کا میلاد آئے، اس وقت سب کو جو ہے حدیثیں یاد آ جاتی ہیں، قرآن یاد آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی دکھا کر کرتا ہے اور کوئی چھپا کر کرتا ہے۔ نبی کی محبت میں آپ اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں تو آپ اس کو دکھا کر کر رہے ہیں، لیکن کوئی عاشقان مصطفیٰ ایسے بھی ہیں جو نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں مسجدیں بھی بنا دیتے ہیں لیکن کبھی اپنا نام ظاہر ہونے نہیں دیتے، کبھی اپنا نام ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ کچھ لوگ کوئی غریب کی مدد کرتے ہیں تو فیس بک پر ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ پر ڈال رہے ہیں کہ ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے اور ریاکاری مسلمان دکھا دکھا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، عاشقان مصطفیٰ جیسے بھی ہیں جو نبی محترم کی ذات باب۔ آپ خود سوچئے، جو عاشق مصطفیٰ روڑوں کو سجانے کے لیے ہزاروں روپے دیتا ہے، کیا وہ نبی کی محبت میں کسی غریب بچی کی شادی میں مدد نہیں کر سکتا؟ کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا؟ جو عاشق مصطفیٰ گلیوں کو سجانے کے لیے ہزاروں روپے دیتا ہے، وہ کیا عاشق مصطفیٰ نبی کی محبت میں کسی یتیم کی مدد نہیں کر سکتا؟ کسی غریب کو پیسہ نہیں دے سکتا؟ ضرور دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی دکھا کر کرتا ہے اور کوئی چھپا کر کرتا ہے، کوئی دکھا کر کرتا ہے اور کوئی چھپا کر کرتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ ارے نبی کی محبت میں
اگر ہمیں وقت ملا تو نبی کی محبت میں دولت بھی لٹا دیں گے، اگر ہمیں وقت ملا تو نبی کی محبت میں ہم اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کو قربان نہ کر دے، ہر چیز کو قربان نہ کر دے۔ نبی کی ذات پر ہر چیز کو قربان کرنے کا نام ایمان ہے۔ مال کو قربان کرنا، اولاد کو قربان کرنا، عزت کو قربان کرنا، ہر چیز کو، دولت کو قربان کرنا، ان سب قربانیوں کو جب آپ نبی کی ذات پر قربان کر دیں گے اس کا نام ہوگا ایمان۔ اگر کوئی نبی کی محبت میں اپنے اپنے طریقے سے کام کرتا ہے تو اس میں کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے۔ چاہے جس کو جیسے چاہے منانا چاہے وہ منا لے۔ کوئی جلوس کی شکل میں میلاد النبی مناتا ہے، کوئی گلیوں کو سجا کر میلاد النبی مناتا ہے، کوئی جھنڈے لہرا کر میلاد النبی مناتا ہے، جس انداز سے، کیونکہ خوشی میں انسان یہ سب نہیں دیکھتا، اور ہر نبی کی محبت میں ہر جائز کام جو بھی نبی کی محبت میں کیا جائے، بزرگان دین اور اکابرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا کرے۔ میلاد النبی کل بھی ہوتا تھا، میلاد النبی آج بھی ہوتا ہے، اور میلاد النبی انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جھنڈے لگاتے ہیں وہی، خوشیاں مناتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ